اچھا، یہ آپ نے نوٹ کیا ہے؟ فون جیب سے نکالا، انلاک کیا، کچھ خاص نہیں تھا، واپس رکھ لیا، ہاں ہاں، اور 5 منٹ نہیں گزرتے پھر وہی حرکت. یہ جو بلا وجہ فون چیک کرتے رہنا ہے نا، بہت عام ہو گیا ہے. بہت زیادہ. تو آج ہم اسی چیز پہ ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں. ایک ماخذ ہے اسکرین ایڈکشن آپ کے ذہن کو کھا رہا ہے. یہ کیسے؟ مطلب یہ اسکرینیں آہستہ آہستہ ہمارے ذہن پر حاوی ہو رہی ہیں. جی، مقصد یہی ہے کہ سمجھیں یہ لت ہے کیا اور اس سے نکلیں کیسے. اور یہ واقعی کوئی چھوٹی بات نہیں رہی اب. آپ دیکھیں اوسطاً لوگ 7 سے 9 گھنٹے روزانہ 7 سے 9 گھنٹے. جی ہاں اسکرینوں کے سامنے. اب سوال یہ ہے کہ آخر اسکرین میں ملتا کیا ہے؟ اصل میں نا ہر نوٹیفیکیشن، ہر لائک، ہر نئی چیز دماغ میں نا وہ ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا ایک کک دیتی ہے، ایک فوری خوشی کا احساس. اچھا، وہ وقتی مزہ. بالکل. اور دماغ سمجھتا ہے یہی سکون ہے، حالانکہ یہ بس ایک دھوکہ ہے جو اندر سے ہمیں آپ کہہ لیں کمزور کر رہا ہے. تو اسکرین کی لت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی فون زیادہ استعمال کرتا ہے. نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا. یہ اصل میں کنٹرول کھو دینے والی بات ہے. جب آپ چاہیں بھی مگر فون سے نظر نہ ہٹے، جب دھیان بار بار ٹوٹے اور فون کے بغیر آپ کو دنیا مطلب بورنگ لگنے لگے، پھیکی سی. ہاں یہ بات. تب سمجھیں کہ یہ لت بن گئی ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اتنی آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل احساس ہی نہیں ہوتا. اس کی کچھ نشانیاں تو بہت واضح ہیں. جی، جیسے فون اگر پاس نہ ہو تو ایک بے چینی سی ہونا، یا بنا کسی وجہ کے بار بار فیس بک کھول لیا، انسٹاگرام دیکھ لیا. ہاں بس انگوٹھا چل رہا ہے. ہاں. وہی. یا فون کے بغیر ایسا لگے جیسے کچھ کمی سی ہے. ایک اور چیز، وہ پس منظر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اوہ ہاں، وہ بیک گراؤنڈ میں یوٹیوب یا کوئی سیریز. خاموشی اچھی نہیں لگتی. بالکل. لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن دھیان فون میں ہے. تعلق لوگوں سے کم، فون سے زیادہ. یہ سب اشارے ہیں. اور آپ نے وہ ڈوپامین کی بات کی، یہ تو مطلب دماغ کا ایک اہم کیمیکل ہے. ماخذ بھی یہی کہتا ہے کہ ہر نوٹیفیکیشن سے جو ڈوپامین نکلتا ہے نا، جی، وہ دماغ کے اسی حصے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو نشاور چیزوں سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. جوئے سے، نشے سے دماغ اسے ایک انعام، ایک ریوارڈ سمجھتا ہے اور پھر اسی کو بار بار چاہتا ہے. اچھا. اور یہی چیز خطرناک ہے. یہ سمجھیں کہ دماغ کا جو قدرتی ریوارڈ سسٹم ہے نا، یہ اسے ہائی جیک کر لیتا ہے. اوہ. یہ جو لمحاتی خوشی ہے، یہ ہماری لمبی مدت کی جو صلاحیتیں ہیں، خاص طور پر توجہ مرکوز رکھنے کی، اسے ختم کر دیتی ہے. صحیح. تحقیق تو بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ اسکرین کا بہت زیادہ استعمال وہ ڈپریشن سے، اینگزائٹی سے اور نیند کی خرابی سے جڑا ہوا ہے. نیند تو سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے. بالکل. دماغ کو ریسٹ ہی نہیں ملتا، ہر وقت معلومات کی بمباری. نتیجہ ذہنی تھکن، جسے برن آؤٹ کہتے ہیں. تو یہ صرف موڈ یا نیند کا مسئلہ نہیں رہا، مطلب ہمارے کام کاج پر بھی اثر آتا ہے. وہ ماخذ میں ایک چیز تھی، توجہ کا بچا کھچا اثر. اٹینشن ریزیڈیو جسے کہتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے. دیکھیں، جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں فون چیک کرتے ہیں نا، تو جب واپس کام پر آتے بھی ہیں تو دماغ کا ایک حصہ پچھلی چیز میں، یعنی فون پر جو دیکھا تھا وہیں اٹکا رہتا ہے. اچھا. پوری توجہ واپس نہیں آتی. اسے کام سست ہو جاتا ہے، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہم مصروف تو لگتے ہیں لیکن اصل کام وہ کم ہو پاتا ہے. اوہ، توجہ کا بچا کھچا اثر. یہ تو روز کی کہانی لگتی ہے بہت سے لوگوں کی. اچھا، کام کے علاوہ ہمارے مزاج پر، رشتوں پر اس کا کیا اثر ہے؟ یقیناً ہے. جذباتی طور پر دیکھیں تو اسکرین کی زیادتی سے چڑچڑاپن، بے چینی، وہ ڈیجیٹل فٹیگ جسے کہتے ہیں، وہ بڑھتی ہے. اور رشتے، ان میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، دراڑیں آتی ہیں. لوگ ایک کمرے میں ہوتے ہیں لیکن جذباتی طور پر دور ہوتے ہیں، کیونکہ دھیان تو فون میں. بالکل. اور ایک اور چیز، تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی، وہ بھی کم ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جب دماغ ہر وقت بس دوسروں کا بنایا مواد یعنی کنٹینٹ کنزیوم کرنے کا عادی ہو جائے نا، تو خود سے کچھ نیا سوچنے، کچھ بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. ہم بس صارف بن جاتے ہیں، خالق نہیں. یہ تو کافی سنگین تصویر ہے. تو قابو پانا تو بہت ضروری ہو گیا. پہلا قدم کیا ہو؟ ماخذ کہتا ہے آگاہی،
یعنی پہلے جانے تو صحیح کہ روز کتنا وقت جا رہا ہے اسکرین پر. جی بالکل. آج کل تو فون میں ہی وہ ٹول ہوتے ہیں اسکرین ٹائم والے. ہاں، وہ پہلا قدم ہے. پھر ڈیجیٹل ڈیٹاکس، مطلب روزانہ کچھ وقت مقرر کر لیں، فون بالکل سائٹ پر. خاص طور پر صبح اٹھتے ہی فون نہ دیکھنا، یہ بہت مشکل عادت ہے توڑنا. بہت مشکل، لیکن یہ بنیاد ہے. اس کے ساتھ کچھ عملی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. جیسے غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کر دیں. وہ پنگ جو ہوتی رہتی ہیں. ہاں، وہ بہت ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل. سوشل میڈیا ایپس کو ہوم اسکرین سے ہٹا دیں، سامنے نہ ہوں. کھانے کے وقت فون نہیں، سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کوئی اسکرین. یعنی اپنے ڈیجیٹل ماحول کو تھوڑا صاف ستھرا کرنا. بالکل، شعوری طور پر. اور وہ مواد دیکھیں جو واقعی کچھ فائدہ دے. اور یہ بھی ضروری ہے نا کہ جو وقت بچایا اسکرین سے اسے کہیں اور لگائیں، مطلب حقیقی زندگی میں. یہ بہت اہم نکتہ ہے، ورنہ خالی وقت پھر فون کی طرف ہی کھینچے گا. کوئی کتاب پڑھ لی، چہل قدمی کر لی، کچھ لکھ لیا، یا سب سے بہتر دوستوں سے، گھر والوں سے بات چیت کی، آمنے سامنے گہری باتیں. صحیح. اور ان سب سے اوپر نا ایک رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، جسے بامقصد ڈیجیٹل استعمال کہہ سکتے ہیں. مائنڈفل ڈیجیٹل یوز. یعنی سوچ سمجھ کر استعمال. ہاں، اسکرین کو ایک اوزار سمجھیں، اپنا مالک نہیں. ارادے سے استعمال کریں. کب، کیوں، کتنا. اور تھوڑی سی بوریت کو برداشت کرنا سیکھیں. بوریت؟ وہ کیوں؟ کیونکہ اکثر جو بہترین خیالات آتے ہیں نا، جو تخلیقی سوچ ہوتی ہے، وہ اسی خالی پرسکون دماغ میں آتی ہے جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، یہ تو گہری بات ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسکرین ایک بہت طاقتور چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی. مگر اگر ہم نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تو یہ ہماری زندگی کا کنٹرول چھین سکتی ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ اسکرین کو ہم استعمال کریں، نہ کہ اسکرین ہمیں استعمال کرے. بالکل. اور آخر میں ماخذ کا ایک جملہ جو مجھے بہت پسند آیا: جب اسکرین خاموش ہو جائے آپ کی سوچ بولنے لگتی ہے. واہ، اس پر سوچنا میرا خیال ہے آج کل ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے.